لڑکی نے ایک دروازے پر لگے انٹرکام پر اندر آنے کی اجازت مانگی۔ دروازہ کھلا اور ایک دوسری لڑکی مختصر لباس پر ہتھیار سجائے مجھے لے کر اندر چلی گئی۔ انتہائی خوبصورتی سے سجے ڈرائنگ روم میں عمر اور 3 دوسرے افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ عمر نے اٹھ کر مجھ سے ہاتھ ملایا اور ایک شخص سے میرا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ یہ مسٹر خنسا ہے۔ خنسا بیٹھے بیٹھے مجھ سے ہاتھ ملانے لگا اور اشارے سے مجھے اپنے قریبی صوفے پر بیٹھنے کو کہا۔ خنسا اپنے صوفے پر ٹانگیں رکھے نیم دراز تھا۔ اس نے کنکھیوں سے مجھے دیکھتے ہوئے مجھ سے دوبارہ میرا نام پوچھا۔ میں نے پھر اپنا اصلی نام بتایا۔ I couldn't get you. Please write your name. خنسا نے یہ کہتے ہوئے سامنے میز پر پڑے لیٹر پیڈ اور پین کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اپنا نام لکھ دیا۔ خنسا نے نام پڑھا اور کاغذ ہاتھ میں لیے ہوئے پھر پوچھا، آر یو مسلم؟ میں نے ہاں میں جواب دیا تو خنسا سنبھل کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارا نام رابرٹ مائیکل ہے، تم کرسچن ہو، یہ رہا تمہارا پاسپورٹ نمبر اور بینکاک میں تمہارے لینڈ کرنے کی تاریخ اور وقت۔ تم نے بینکاک سے اسلحہ بھی خریدا ہے جس کی تفصیل اس کاغذ میں درج ہے۔ تمہارے سامان سے تمہارا پاسپورٹ نہیں ملا، وہ یقیناً تمہاری جیب میں ہے۔ کیا تم ہمیں پاسپورٹ دکھا کر ہماری غلط فہمی دور کر سکتے ہو؟ ہماری ساری گفتگو انگریزی میں ہو رہی تھی۔ خنسا نے عمر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مسٹر عمر، یہ نہایت دلچسپ واقعہ ہے کہ تمہارے دوست کے 2 نام اور 2 مذہب ہیں۔ کیا تمہارا دوست اپنا پاسپورٹ خود دکھائے گا یا میرے محافظ یہ کام سر انجام دیں گے؟ عمر حیران و ششدر میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھ سے سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ میں نے بھائی خان اور عمر کو رابرٹ مائیکل کے نام پر پاسپورٹ بنوانے کی وجہ نہیں بتائی۔ کمرے میں موجود تمام افراد حیرانی اور سراسیمی سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ ایسی خاموشی طاری تھی جیسے پن ڈراپ سائلنس، یعنی گھمبیر خاموشی کہا جاتا ہے۔ عمر کی حالت بھی مجھ سے مختلف نہ تھی۔ خنسا سے اس کے برسوں کے تعلقات اور اعتماد داؤ پر لگ چکے تھے۔ عمر نے میرے متعلق خنسا کو خدا جانے کتنی یقین دہانیوں اور ذاتی ضمانتوں کے بعد اس بات پر راضی کیا ہوگا کہ وہ مجھ سے اپنے ذاتی خفیہ ٹھکانے پر ملنے کے لیے راضی ہوا تھا۔ خنسا کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے والے کا انجام صرف موت تھی، چاہے وہ اس کا برسوں سے جاننے والا ہو یا پہلی بار ملا ہو۔ میری خاموشی سب کے شکوک و شبہات میں اضافہ کر رہی تھی۔ میرے لیے صرف چند لمحات تھے جن میں اپنی صفائی دینے کی کوشش کر سکتا تھا۔ یہ چند لمحات گزرنے کے بعد میری بڑی سے بڑی صفائی بعد از وقت ثابت ہوتی۔ میں نے کسی کو بھی خصوصی طور پر مخاطب نہ کرتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ یہ درست ہے کہ پاسپورٹ پر میرا نام رابرٹ مائیکل اور مذہب عیسائیت درج ہے، جبکہ میں دراصل مسلمان ہوں۔ پاسپورٹ پر اس غلط اندراج کی وجہ صرف یہ ہے کہ میرے مشن کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے۔ بنگلہ دیش چند سال قبل میرے ملک کا حصہ تھا، لیکن چند غداروں کی غداری اور وطن فروشی کے باعث 71 کے آخری مہینے میں میرے وطن کے اس حصے کو بھارت نے علیحدہ کر دیا اور وہاں تعصب کی ایسی فضا پیدا کر دی کہ دنیا بھر کی تمام قوموں اور مذاہب کے لوگ تو بنگلہ دیش کو قابل قبول ہیں، لیکن پاکستانی مسلمان کو وہ ہرگز برداشت نہیں کرتے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اپنے مشن کی تکمیل کے لیے مجھے برما اور آسام سے گزرنا اور واپس لوٹنا ہے۔ وہاں بھی مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے۔ انہی حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے مائیکل رابرٹ کے نام سے پاسپورٹ بنوایا۔ چونکہ تھائی لینڈ کے بعد میرا سفر غیر قانونی اور پاسپورٹ کے بغیر ہونا ہے، اس لیے میں نے اس بات کو اہمیت نہ دی کہ بھائی خان اور عمر خان کو اس بارے میں بتاؤں۔ مجھے بخوبی احساس ہے کہ میرے اس اعتراف کو آپ من گھڑت سمجھ رہے ہوں گے، لیکن میں نے جو کچھ کہا ہے وہی حقیقت ہے۔ عمر خان کو بھی میرے پاسپورٹ کے متعلق کچھ علم نہیں۔ اس کے ہوٹل میں بغیر اندراج کے ٹھہرا ہوں، ورنہ وہاں پر ہی پاسپورٹ کی حقیقت ظاہر ہو جاتی۔ آپ کی دی ہوئی ہر سزا کو میں بخوشی قبول کروں گا، لیکن میرا دل اس بات پر مطمئن ہے کہ آپ نے مجھے اپنی صفائی دینے کا پورا موقع دیا اور میں نے تمام تر حقیقت آپ کے گوش گزار کر دی۔ یہ کہہ کر میں نے اپنی جیب سے پاسپورٹ نکالا اور سامنے میز پر رکھ دیا۔ خنسا اپنے صوفے پر نیم دراز مجھے دیکھتے ہوئے زیر لب مسکرا رہا تھا۔
چند ہمیں خاموشی کے عالم میں گزر گئے تو عمر نے میرا پاسپورٹ اٹھایا اور میرا نام وغیرہ پڑھنے کے بعد خنسا کے سامنے رکھ دیا۔ اب میرے متعلق فیصلہ خنسا نے کرنا تھا۔ اس کے متعلق مشہور تھا کہ کسی طرح کا فیصلہ کرنے میں وہ دیر نہیں کرتا۔ وہاں موجود سب لوگ اب اس کی طرف دیکھ رہے تھے اور اس کے لب کھلنے کے منتظر تھے۔ میری حالت یہ تھی کہ اچانک اس افتاد سے میں گھبرا تو ضرور گیا تھا، لیکن موت کا مجھے ذرہ بھر بھی خوف نہ تھا، کیونکہ مجھے یقین کامل تھا اور ہے کہ میری موت کسی انسان کے فیصلے سے نہیں بلکہ قادر مطلق کے مقرر کردہ وقت پر ہوگی، جس سے مفر نہیں، اور اس وقت سے پہلے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ لکھتے ہوئے مجھے اپنی بہادری اور بے خوفی کا اظہار کرنا مقصود نہیں، بلکہ ذاتی باری تعالیٰ کے بے حد و حساب قوتوں کا اعتراف اور انسان کی بے مائگی کا احساس بیان کرنا ہے۔ بھارت اور کھٹمنڈو میں اس یقین کامل کے باعث میں درجنوں بار موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ چکا تھا، بلکہ یوں کہیے کہ موت سے میری خاصی آشنائی ہو چکی تھی۔ اس سکوت کو خنسا نے توڑا۔ اکثر لوگ اور حکومتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم لوگ اپنے اپنے دائروں میں رہ کر ہی کام کرتے ہیں اور ہمیں دوسرے کے متعلق کچھ علم نہیں ہوتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ میری بنائی ہوئی ہیروئن اور حشیش اگر جرمنی اور امریکہ میں بکتی ہے تو میرے لیے یہ ضروری ہے کہ مجھے راستے کے سارے نیٹ ورکس اور انڈر گراؤنڈ کام کرنے والوں کے متعلق پوری معلومات حاصل ہوں۔ اسی طرح جن ممالک میں ہماری پیداوار فروخت ہوتی ہے ان ممالک کی حکومتوں، ان کے اداروں اور ایجنسیوں کے متعلق بھی پورا علم ہو، جن کی بظاہر ذمہ داریوں میں ہمیں ختم کرنا بھی شامل ہے، لیکن وہ اپنے دیگر فرائض کی انجام دہی کے لیے ہمارے ساتھ در پردہ تعاون کرتی ہیں۔ میری تیار کردہ حشیش اور براؤن پاؤڈر بھارت اور کھٹمنڈو بھی جاتا ہے۔ مجھے تمہارے بھارتی خفیہ ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر سے فرار کا علم اخباروں میں تمہاری فوٹو چھپنے سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ کھٹمنڈو میں تمہاری تمام کارروائیوں کی رپورٹس مجھے موساد کی اس اسرائیل ایجنٹ لڑکی کے ذریعے ملتی نہیں جس کی تم نے جان بچائی تھی، اور اس نے تمہارے احسان کا بدلہ بھی چکا دیا تھا۔ میرے گاہکوں میں حاجی مستان اور یوسف پٹیل بھی شامل ہیں۔ کیا تم نے ہی ان کی صلح نہیں کروائی تھی؟ خنسا نے میرا نام لے کر مجھے مخاطب کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ عمر نے مجھے تمہارے مشن کے متعلق سب کچھ بتا دیا تھا۔ جب میں اور میرے تمام کارندے مختلف ناموں، مذاہب اور ممالک کے پاسپورٹ استعمال کرتے ہیں تو تمہارا مختلف نام سے سفر کرنا ہمارے لیے بالکل نارمل ہے۔ بینکاک ایئرپورٹ پر تم نے 2 بار لینڈ کیا، پہلے ون وے یعنی یک طرفہ پاسپورٹ پر اور اب انٹرنیشنل پاسپورٹ پر۔ اسلحہ بھی تم نے میرے آدمیوں سے ہی خریدا تھا۔ تمہارے متعلق میں نے جو کچھ سنا تھا اس سے مجھے تم سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا، اور میں عادتاً خود بھی تمہارا ٹیسٹ لینا چاہتا تھا کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ جس مشن پر جانے کے لیے تم یہاں آئے ہو میں اس میں تمہاری بھرپور مدد کروں گا۔ میں عمر کا بھی مشکور ہوں کہ اس نے تمہیں بغیر اطلاع دیے یہاں بلا لیا۔ یہ کہتے ہوئے خنسا صوفے سے اٹھا، اس کے ساتھ ہی باقی تینوں بھی کھڑے ہو گئے۔ خنسا نے گرم جوشی سے مجھ سے ہاتھ ملایا اور کہا، اپنے مشن کی تکمیل کے بعد اگر تمہارا جی چاہے تو عمر کے پاس چلے آنا، میں تمہیں اپنے نیٹ ورک میں ایک اونچا عہدہ دے کر خوشی محسوس کروں گا۔ میں نے خنسا کے متعلق تفصیلاً اس لیے تحریر کیا ہے تاکہ قارئین کو بتا سکوں کہ انڈر گراؤنڈ کام کرنے والوں اور منشیات فروشوں کے ہاتھ کتنے لمبے ہوتے ہیں۔ امریکی صدر جان ایف کینیڈی کو سخت حفاظتی حصار میں ہونے کے باوجود گولی کا نشانہ بنایا گیا۔ اس کا قاتل اوسوالڈ پکڑا گیا تو اسے عدالت لے جاتے وقت پولیس کمانڈوز کے گھیرے میں ایک اجنبی شخص رابرٹ نے انتہائی قریب سے پسٹل کی گولی سے ہلاک کر دیا، اور پولیس نے اسے پکڑنے کے بجائے اسے وہیں پر گولیاں مار کر ختم کر دیا۔ اس طرح کینڈی کا قتل بھی ایک بلائنڈ کیس یعنی اندھا مقدمہ بن کر رہ گیا۔ پاکستان جو آج کل منشیات فروشوں کی جنت کہلاتا ہے، دنیا بھر کے ڈرگ بیرنز اور انڈر گراؤنڈ مافیا منشیات فروشوں کے بادشاہوں اور زیر زمین مافیا پاکستان کو اپنا سینٹر پوائنٹ یعنی مرکزی جگہ بنائے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے منشیات بنانے والوں اور منشیات فروشوں نے بھی دنیا بھر میں اپنا منفرد مقام بنا لیا ہے۔ ایوب آفریدی، ملک سلیم، رانا اشرف، انور خٹک،
مرزا اقبال بیگ, اقبال میمن, آغا کیسر اور کئی دوسرے بین الاقوامی شہرت کے حامل منشیات فروش ہیں. اگر موقع ملا تو ان سب کے حیران کن اور بے حد دلچسپ حقائق قارئین کی نظر کروں گا. خنسا سے نہایت خوشگوار ماحول میں ملاقات کا اختتام ہوا. عمر اور میں نے رات وہیں گزاری. عمر کو اپنی کھیپ لینی تھی. دوسرے روز ہم صبح 8 بجے 2 گاڑیوں اور 6 گارڈز کے ہمراہ روانہ ہوئے. اب ہماری منزل سنائی گولک نہیں بلکہ عمر کا ایک خفیہ اڈا تھا جہاں سے اس نے اپنے مال کی ڈیلیوری دینی تھی. عمر نے نہ تو مجھے بتایا اور نہ ہی میں نے اسے پوچھنا مناسب سمجھا کہ اس کا خفیہ اڈا کہاں واقع تھا. اپنے ساتھ جانے والے ہیروئن کی کھیپ سے ہی میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ ہماری منزل سنائی گولک نہیں. تقریباً 4 گھنٹے کے سفر کے بعد ہم ایک بڑے شہر کے مضافات میں داخل ہوئے. عمر نے مجھے بتایا کہ یہ ریحان یعنی ہرجائی شہر ہے. سنائی گولک آتے ہوئے میں اس صوبائی دارالحکومت سے گزرا ضرور تھا. مضافات میں ہی ہم ایک اونچی 4 دیواری گھر میں داخل ہوئے. مضبوط لوہے کا بنا ہوا داخلے کا دروازہ ہمارے اندر داخل ہوتے ہی بند کر دیا گیا. اس گھر کے پارکنگ ایریا میں 3 گاڑیاں پہلے سے موجود تھیں. ہمارے رکتے ہی چند آدمی آگے بڑھے اور ہیروئن کی کھیپ جس کے پیکٹ بوریوں میں بند تھے ہماری گاڑیوں سے اتار کر پہلے سے کھڑی 3 گاڑیوں میں سے 2 میں منتقل کرنے لگے. یہ کام بڑی تیزی سے اور بالکل میکانکی انداز میں ہو رہا تھا. زیادہ سے زیادہ 20 منٹوں میں ہیروئن کی منتقلی کا سارا کام مکمل ہو گیا. اس دوران ہم سب کے لیے چائے اور بسکٹ آ چکے تھے. پورچ کے ساتھ بڑے برآمدے میں ہم ابھی چائے پی رہے تھے کہ داخلے کے دروازے کھلے اور پولیس کی سائرن اور سرخ اور نیلی جلتی بجھتی بتیوں والی 2 گاڑیاں اندر داخل ہوئیں. جتنی دیر میں پولیس کی گاڑیوں نے اپنے رخ داخلی دروازے کی طرف کیے عمر اور میں تیسری گاڑی میں بیٹھ چکے تھے. عمر کے مسلح گارڈز بھی ہیروئن بھری 2 گاڑیوں میں سوار ہو گئے. پولیس کی گاڑیاں پہلے باہر نکلیں اور ہماری تینوں گاڑیوں کے نکلتے ہی ایک ہمارے آگے پائلٹ کے طور پر اور دوسری سب سے پیچھے ہو گئی. 5 گاڑیوں کا یہ قافلہ شہر کے بیچ میں سے گزرتا ہوا بڑی شاہراہ پر پہنچا اور تیزی سے آگے بڑھنے لگا. میں نے دل میں تہیہ کیا ہوا تھا کہ عمر سے خود کچھ نہیں پوچھوں گا کہ اب ہماری منزل کون سی ہے. اگر اس نے بتانا مناسب سمجھا تو بتا دے گا کیونکہ جاسوسی، اسمگلنگ اور زیر زمین کاموں میں چھان بین کرنے والا مشکوک ہو جاتا ہے. ہم بڑی شاہراہ پر پہنچے تو عمر نے اطمینان کا سانس لیا. کچھ دیر بعد اس نے بتایا کہ ہم پھوکٹ جا رہے ہیں. پھوکٹ تھائی لینڈ کا ایک انتہائی خوبصورت جزیرہ ہے جسے پل کے ذریعے مین لینڈ سے ملایا گیا ہے. یہ جزیرہ نہ صرف تھائی لینڈ بلکہ پورے جنوب مشرقی ایشیا میں اپنی خوبصورتی میں منفرد مقام رکھتا ہے اور غیر ملکی سیاح بے اختیار اس جزیرے پر کھنچے چلے آتے ہیں. پرتعیش بحری بجروں میں سوار دنیا بھر کے بڑے اسمگلر بھی یہاں آ کر تفریح کے ساتھ ساتھ ہیروئن کی بڑی بڑی کھیپیں بھی ہمراہ لے جاتے ہیں. عمر نے کہا کہ سیاحت کا مرکز ہونے کی وجہ سے پھوکٹ میں بین الاقوامی معیار کی پولیس بھی ہوتی ہے. ہر جائی سے اس کے خریدے ہوئے پولیس والے اسی لیے ہمارے ہمراہ جا رہے ہیں کہ کاسموپولیٹن پولیس کے علاوہ اسمگلنگ کے دوسرے گروہوں سے بھی مدبھیڑ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. پھوکٹ سے بالکل قریب مین لینڈ پر اس کا ایک اڈا ہے جہاں ہیروئن رکھی جائے گی. سیاحوں کے روپ میں اس کی ہیروئن کے خریدار غیر ملکی اسمگلر بھی پھوکٹ میں موجود ہیں. پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق کل رات انہیں ڈیلیوری دینی ہے. لہٰذا آج اڈے پر ہیروئن اتارنے کے بعد وہ مجھے پھوکٹ لے جائے گا اور کل دن کو اپنے گاہکوں سے ہیروئن کی قیمت وصول کر کے رات کو تیز رفتار موٹر بوٹ کے ذریعے ہیروئن خریدار کے بجرے تک پہنچائی جائے گی. ہماری گاڑیاں ساحل کے قریب ہی ایک چھوٹے گھر کے قریب رکیں. گھر کے باہر 3-4 تھائی غالباً ہمارے انتظار میں کھڑے تھے. انہوں نے ہیروئن کی بھری ہوئی بوریاں اتاریں اور گھر کے اندر لے گئے. اس دوران پولیس کی دونوں گاڑیاں ہمارے آگے پیچھے کچھ فاصلہ دے کر کھڑی رہیں اور عمر کے مسلح گارڈز نے بھی سڑک کے دونوں جانب پوزیشن لے لی تھی. زیادہ سے زیادہ 10 منٹ میں ساری ہیروئن گھر میں منتقل ہو گئی. عمر کی گاڑی نے سب اچھا کا لائٹ سگنل دیا. سگنل موصول ہوتے ہی پولیس کی دونوں گاڑیاں واپس چلی گئیں. ہیروئن والی ایک گاڑی میں 2 مسلح محافظ بیٹھ گئے اور باقی گھر کے اندر چلے گئے.
ایک گاڑی وہیں کھڑی رہی، مسلح محافظوں والی گاڑی ہماری گاڑی کے پیچھے چل پڑی۔ اب ہم مین لینڈ سے پھوکٹ کے جزیرے پر جا رہے تھے، جہاں ہمیں ایک ہوٹل میں قیام کرنا تھا اور عمر کے گاہکوں سے رقم وصول کرنی تھی۔ بمبئی میں بھی مجھے حاجی مستان اور یوسف پٹیل جیسے نامی گرامی اسمگلروں کا کام کرنے کا انداز دیکھنے کا موقع ملا تھا، لیکن جتنا ڈسپلن، خاموشی اور وقت کی پابندی عمر کے کارندوں میں دیکھی، بمبئی والے اس کے عشرے عشیر بھی نہ تھے۔ یہاں سب کام میکانکی انداز میں ہو رہا تھا۔ ہم نے قریب 1 گھنٹہ آرام کیا۔ اب شام گہری رات میں بدل چکی تھی، لیکن پھوکٹ میں گہما گہمی بڑھتی جا رہی تھی۔ جزیرہ تو ہوٹلوں، ریستورانوں کی روشنی اور نیون لائٹس کے اشتہاروں سے بقائے نور بنا ہوا تھا۔ سمندر پر کھڑے بجرے اور چھوٹے جہاز روشنیوں سے جگمگا رہے تھے۔ پانی کی لہروں سے جھلملاتی یہ روشنیاں ایک انتہائی مسحور کن سما باندھ رہی تھی۔ میں خاصی دیر اس منظر کی دل فریبی میں کھویا رہا۔ پروگرام کے مطابق مجھے عمر کے ساتھ رات 10 بجے ایک تیز رفتار بوٹ میں ایک بجرے پر جانا تھا، جہاں ایک یورپی گاہک کو اس نے مال فروخت کرنا اور سودا طے ہونے کے فوری بعد مال کی ڈیلیوری کرنی تھی۔ ڈیلیوری مکمل ہونے تک ہمیں بجرے میں ہی ٹھہرنا تھا اور مال کی قیمت لے کر واپس لوٹنا تھا۔ عمر اس مشن میں بھی مجھے ہمراہ لے جا رہا تھا۔ مجھے اس کی صرف ایک ہی وجہ سمجھ میں آئی کہ وہ میری موجودگی سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ اس کے تمام کارندے تھائی اور پٹھان تھے، جو اس کے لیے جان تو دے سکتے تھے، لیکن انگریزی سے نابلد اور غیر تعلیم یافتہ ہونے کے باعث گاہکوں کے سامنے اس کا ساتھ نہیں دے سکتے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ خنسا نے بھی مجھے اپنے ساتھ کام کرنے کی نہایت پرکشش دعوت دی تھی۔ ہم نے کھانا کھایا اور 9:45 ساحل پر پہنچ گئے۔ اس بار 5 موٹر بوٹس ہماری منتظر تھیں۔ ایک میں ہم نے بجرے تک جانا تھا، 2 بوٹس میں کرابی سے مال بجرے تک لانا تھا۔ ایک بوٹ نے بجرے اور کرابی کے درمیان سمندر میں ہماری بوٹ سے سب اچھا کا سگنل وصول کرنا اور کرابی والی بوٹس کو پاس کرنا تھا، اور 5ویں بوٹ نے، جس پر جدید اسلحے سے لیس محافظ تھے، مال لانے والی بوٹس کو تحفظ دینا اور بجرے سے ہماری واپسی پر ہمیں کور دینا تھا۔ زیر زمین دنیا کے اصولوں کے مطابق انسانی زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ تمام تدابیر مال اور رقم کو تحفظ دینے کے لیے کی جاتی ہیں۔ اپنی زندگی کی حفاظت خود کرنی پڑتی ہے۔ ہم 15 منٹ میں بجرے تک پہنچ گئے۔ ہماری بوٹ میں بوٹ ماسٹر کے علاوہ عمر کے 2 ذاتی محافظ بھی تھے۔ عمر اور میں نے اپنے اپنے پسٹل بوٹ میں رکھنے سے پہلے ہی چیک کر لیے تھے، اور محافظ بھی پوری طرح چوکنا تھے۔ ہماری بوٹ بجرے کے ساتھ جا کر لگ گئی۔ ملنے کا وقت چونکہ پہلے سے ہی طے ہو چکا تھا، اس لیے بجرے پر گاہک کے محافظ ہمارے منتظر تھے۔ کوڈ ورڈز کا تبادلہ ہوا، ٹارچوں سے ہماری شناخت کی گئی، اور پھر ہمیں دوسری جانب آنے کا کہا گیا، جہاں بجرے کے ایک کٹ میں سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں، جن کے ذریعے عمر اور میں بجرے کے عرشے پر پہنچ گئے۔ عرشے سے ہمیں نچلی طرف کمرے میں لے جایا گیا۔ کمرہ کیا تھا؟ ایک انتہائی دیدہ زیب اور قیمتی فرنیچر سے سجا ہوا ہال تھا، جس میں ایک طرف بار بنی ہوئی تھی، جس میں دنیا کی مہنگی ترین انواع و اقسام کی شراب کی بوتلیں بھی تھیں۔ کمرے میں سفید سوٹ میں ملبوس ایک موٹا اور ادھیڑ عمر یورپی صوفے پر بیٹھا تھا، جسے برہنگی کی حد تک مختصر لباس پہنے 6-7 یورپی حسینائیں گھیرے ہوئے تھیں۔ اس آدمی نے صوفے پر بیٹھے ہی ہم سے ہاتھ ملایا، رسمی طور پر ہمیں مشروبات کی دعوت دی۔ ہمارے انکار پر اس نے اشاروں میں ہی ان لڑکیوں کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ سب فوراً ہی کمرے سے باہر چلی گئیں۔ ہم اس آدمی کے سامنے والے صوفے پر بیٹھے تھے، اور ہم تینوں کے سوا کمرے میں کوئی اور موجود نہ تھا۔ عمر نے اپنی جیب سے ہیروئن کا ایک چھوٹا پیکٹ نکال کر اسے دیا۔ اس نے صوفے کے بالکل ساتھ پڑے انٹرکام سے کسی کو بلایا۔ ایک گھٹے ہوئے جسم والا شخص کمرے میں داخل ہوا اور ہیروئن کے سیمپل کا پیکٹ کھول کر سونگا اور چٹکی بھر ہیروئن منہ میں ڈال لی۔ یہ ہیروئن کی کوالٹی کا ٹیسٹ تھا۔ قارئین، یہاں میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 70 کے عشرے کے آخر تک ہیروئن کی بیرونی ممالک میں سپلائی کا واحد مرکز گولڈن ٹرائی اینگل تھا۔ پاکستان ابھی اس لعنت سے محفوظ تھا۔ گولڈ ٹرائی اینگل کے ہیروئن کو براؤن پاؤڈر کا نام دیا گیا تھا، اور یہ کوالٹی میں 60% تک خالص تھی۔ منشیات میں یہ ایک نیا اضافہ تھا۔ منشیات کے عادی
कोकीन और चर्स ज्यादा इस्तेमाल करते थे। 80 के अशरे में पाकिस्तान क्वालिटी में नंबर एक हेरोइन बनाने वाला मुल्क बन गया और 96% तक खालिस हेरोइन बनाने लगा। ये बिल्कुल सफेद थी और इसे व्हाइट पाउडर का नाम दिया गया। बहरहाल चखने वाले ने इस बात में सर हिला दिया। मोटा आदमी सिर्फ यूनानी जुबान बोलता था, लिहाजा दूसरे आदमी ने मुतरजम के फराइज अंजाम दिए। 2 टन हीरोइन का सौदा तय पाया और पहली खेप 1 टन मुकर्रर हुई। उमर और मैं उनसे इजाजत लेकर अरशे पर आ गए। उमर ने जेबी टार्च से बोट में बैठे मुहाफिजों को सिग्नल दिया। उन्होंने अपनी सर्च लाइट से दरमियान में ठहरी बोट को सिग्नल पास किया और उस बोट से कराबी वाली बोटों को सिग्नल दिया गया। किस्सा मुख्तसर, 1 घंटे के अंदर तीनों बोट्स बजरे से आ लगी और हीरोइन का कार्टन बजरे में मुंतकिल होने शुरू हो गए। सिग्नल देने के बाद हम फिर कमरे में आ गए थे। वहां बड़े सूटकेसों में डॉलरों की गठियां लाई गईं। हीरोइन की कीमत 2.5 लाख फी डॉलर किलोग्राम के हिसाब से 25 करोड़ डॉलर बनती है। यानी सूटकेसों में 100 डॉलर की 2,500 गड्डियां थीं। डॉलरों से भरे सूटकेस बोट्स में मुंतकिल किए गए और हम गर्म जोशी से दोनों गैर मुल्कियों से हाथ मिलाकर अपनी बोट में उतर आए। मैंने महसूस किया कि उमर ने मुहाफिजों को कहा कि रेड अलर्ट पोजीशन है। हम दोनों ने भी अपने पिस्टल क्लिक कर लिए।